اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی ایک اپنی قضاء حاجت سے کر کے آتا ہو، یعنی کہ باتھ روم کی ضرورت پوری کر کے آئے، اور لامستم النساء، یا تم نے لامس چھوا ہو عورتوں کو، اور یہ ایک اشارہ ہے، اس سے مطلب یہ شوہر اور بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ کیا ہو، تو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوگا کہ پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں غائط سے غسل نہیں، وضو واجب ہوتا ہے۔ اگر وضو یا غسل واجب ہو، یہ مطلب ہم لیں گے کہ یا انسان کو پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کا وقت ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، یا پھر انسان جنبی حالت میں کسی اور ریزن سے اس پر غسل واجب ہو گیا اور ایسی حالت ہو کہ پانی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو تم؟ فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیدن، مٹی سے، طیبن، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اچھا، تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن شریعت میں تیمم کا کیا مطلب ہے؟ پاک مٹی سے، شریعت کے اصطلاح میں پاک مٹی سے طہارت کی نیت سے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا، یہ مراد ہے تیمم سے۔ حدیث سے ہمیں اس کی زیادہ وضاحت ملتی ہے کہ تیمم کیسے کرنا ہے، کہ مٹی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تیمم کے لیے۔ پھر طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، پھر جو ایکسس مٹی ہے اس کو جھاڑ دے، اور پھر وہ ہاتھ پہلے چہرے پر پھیرے ایک بار، اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر، ہتھیلیاں جیسے جہاں تک کلائی تک انسان ایک دوسرے ہاتھ سے اس کو جیسے پھیر لے، تو یہ تیمم ہو گیا۔ اور نیت اور ارادہ جس طرح وضو کے لیے ہوتا ہے کہ نیت ضروری ہوتی ہے کہ میں اب تیمم کرنے لگی ہوں، اور اس میں بسم اللہ کہنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہم وضو میں کرتے ہیں، اور اسی طرح وضو کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اسی طرح تیمم کے بعد بھی ہم دعا پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ارادہ، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پھر مٹی پر ہاتھ مارنا، پھر مت چھوڑی جھڑکنا، اور پھر ہاتھوں سے پہلے چہرے پر ایک بار پھیرنا، پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھیرنا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رخصت ہے ہمارے لیے کہ اگر اب کن کنڈیشنز میں رخصت ہے کہ انسان جو ہے، پہلی بات سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا، کہیں بھی کوشش کی اس نے پانی ڈھونڈنے کی مگر کہیں سے پانی نہیں ملا۔ اگر ہم گھر میں ہیں، کسی وجہ سے پانی بالکل نہیں ہے گھر میں، تو پھر ہم گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ پانی نہیں ملا، پہلی کنڈیشن کے پانی کو ڈھونڈا، کوشش کی مگر پانی نہیں ملا، تو پھر وضو کرنی ہے، یا غسل واجب ہو گیا ہے، اس ناپاکی کی حالت ہے اور غسل کرنا ہے، تو یہ دونوں کام تیمم سے ہو جاتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے، چاہے غسل کے لیے کرنا ہے چاہے وضو کے لیے۔ دوسری بات بیماری ہے، دیکھیں انسان کی ایسی بیماری جس میں اس کو اگر پانی سے منہ ٹچ کرے گا تو وہ زخم ہے یا کچھ ہے جو کہ بہت بڑھ جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو جائے گا، تو پھر انسان جو ہے پانی ہو تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اگر وہ اس وقت پانی سے وضو کرے گا تو پھر انسان تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم جو ہے وہ غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔